بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے اور لوگ حدیث کو کیوں نہیں مانتے، اس حوالے سے کئی ایک شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے کئی ایک کے بارے میں پہلے جو ہیں کلپس ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راوی کوئی معصوم تو نہیں ہوتے، یا لوگ یہ کہتے ہیں جی حدیث ہمیں قرآن سے دور لے کے جاتی ہے، یا یہ کہتے ہیں جی کتابت حدیث جو ہے نا وہ بہت بعد میں ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہیں ان کے حوالے سے کلپس پہلے ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج ایک نیا شبہ ہے جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، اور پھر ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ حدیث کو نہ ماننے کے لیے کتنا کمزور اعتراض جو ہے وہ گھڑا گیا ہے یا بہانہ تراشا گیا ہے۔ حدیث کو نہ ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم کیوں مانیں، یہ تو اجمیوں کی سازش ہے، یہ تو ایرانیوں کا گڑھا ہوا فتنہ ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ بہت بعد میں آ کے امام بخاری اور مسلم اور ترمذی اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں، اور ان کے مطابق یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اجمی ہیں، اور یہ ساری احادیث جو ہیں یہ ان کا گڑھا ہوا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا جواب دینے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج سے 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے ایک زمانے کے بارے میں یا ایک عہد کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس عہد میں کوئی سازش ہو رہی تھی، اس عہد میں کوئی فتنہ گڑھا جا رہا تھا یا فتنہ پیدا کیا جا رہا تھا، یہ کسی کو کیسے پتہ چلا ہے؟ تو اس کے سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ان کو روایات کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حدیث کی روایات جو ہیں وہ ہی قابل اعتماد نہیں رہیں تو پھر کون سی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد رہ جائے گی؟ مطلب جو لوگ احادیث کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ راویوں کی باتیں ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے فتنوں کو کس طرح لائق اتنا سمجھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ حدیث جو ہیں یہ اجمی فتنہ یا سازش ہیں، یہ سرے سے روایات کے اندر یہ باتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حدیث فتنہ ہیں اور یہ اجمی سازش ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آخر آپ کو کس نے بتایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کو اجمی سازش یا فتنہ کہنا، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو احادیث کی کتابیں جس نے نہیں دیکھی، یا حدیث کو جمع کرنے والے مصنفین جو ہیں یا روایت کرنے والے جو راوی ہیں انہوں نے ان کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، راوی جو روایت کرنے والے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور حدیث کے جو جامعین ہیں یا حدیث کے جو تدوین کرنے والے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا کسی اجمی کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ اصلی اور نسلی وہ عربی مسلمان ہیں، بلکہ قریش آپ کہہ لیں کہ عربی قبیلوں میں سے جو سب سے بڑا اور سب سے افضل قبیلہ سمجھا جاتا ہے قریش، ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا نام ہے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ جو ہے یہ حضرت زبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے قرشی یا قریشی قبیلہ ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ حدیث کے مدونین اور جامعین میں ان کا نام آتا ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب جو سید التابعین کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے حدیث کو لکھا ہے، جمع کیا ہے، روایت کیا ہے، تو یہ بھی قریش کی ہی ایک شاخ بنو مخزوم سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احادیث کے لیے بڑی کوشش و کاوش کی ہے، اور اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو ہیں یہ بنو امیہ سے ہیں، اور بنو امیہ بھی قریش کی ہی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح امام ابن شہاب زہری، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ ابن شہاب الزہری جو ہیں یہ بھی قریش کی ہی ایک شاخ بنو زہرہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، یا جو احادیث کو مرتب کرنے والے ہیں، اور جن کی جمع کی ہوئی احادیث کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اجمی فتنہ ہے۔ یہ کیسا اجمی فتنہ ہے، یہ کیسی ایرانی سازش ہے کہ جس کے اعلیٰ کار قریشی لوگ بنے ہوئے ہیں، جس کے اعلیٰ کار عمر بن عبدالعزیز جیسے وقت کے جو حکمران ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ حدیث جو ہیں یہ اجمی فتنہ ہے، یہ اس طرح کی بات کرنے والا یقیناً جو ہے وہ احادیث اور پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے اس سے ذرا بھی وہ واقف نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلے دور کے جو لوگ ہیں، یہ پہلے دور کے جو تدوین کرنے والے ہیں یا مدونین جو ہیں، یہ ان کے بارے میں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یا ان میں سے چند لوگوں کے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیے تو اس کے بعد اس دور میں امام مالک آتے ہیں، اس کے بعد امام شافعی آتے ہیں، اس کے بعد احمد بن حنبل آتے ہیں،
تو امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک جو ہیں یہ بھی خالص عربی لوگ ہیں. امام مالک جو ہیں یہ اصبح قبیلہ ہے، یہ ذی اصبح قبیلہ ہے، الاصبحی اسی نسبت سے انہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے. اسی طرح امام شافعی جو ہیں یہ خالص قریشی ہیں، المطلبی القرشی. اگر آپ ان کا سلسلہ نسب ڈھونڈیں تو اس کے اندر آپ کو یہ لفظ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح امام احمد بن حنبل جو ہیں تو یہ شیبانی ہیں، ان کی نسبت شیبانی ہے، یعنی یہ شیبان قبیلہ بڑا معروف ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اصلی اور نسلی عربوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اور عظیم عرب قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے جمع کردہ یا ان کی مرتب کردہ جو حدیث ہیں ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جی ایک ایرانی سازش یا فتنہ ہے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آ جائیے. سیاح ستہ کا جو طبقہ ہے یا کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کا طبقہ، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ، اور ان کے ہم عصر جو لوگ ہیں تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کہہ لیجئے کہ اجمی لوگوں کے ساتھ ہے، یا وہ ان علاقوں میں رہتے تھے جو عربی علاقوں کے اندر نہیں آتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایرانیوں کے اعلیٰ کار تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی یہ بنی ہوئی جو سازش ہے اس کے یہ لوگ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو روایات مرتب کیے ہیں یا حدیث کے جو مجموعے انہوں نے مرتب کیے ہیں، آپ ان کو دوسرے جو عربی لوگ ہیں یا اصلی عربی لوگ جو ہیں یا نسلی عربی لوگ جو ہیں نا، اگر آپ ان کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ویسے کتب ستہ لکھنے والے لوگوں میں امام بخاری کو چلو آپ نکال دیجئے اور ابن ماجہ کو آپ نکال دیجئے، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جی خالص عربی لوگ نہیں تھے. لیکن اگر امام مسلم کو دیکھیں، ترمذی کو دیکھیں اور نسائی وغیرہ کو دیکھیں تو یہ خالص عربی لوگ تھے. تو یہ بات کرنا، یعنی 4 میں سے ابو داؤد بھی اسی طرح خالص عربی تھے، تو 6 میں سے 4 لوگ ایسے ہیں جو خالص عرب قبیلوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عربی نہیں تھے. تو یہ کیسی بات ہے، اور یہ عدل و انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے کہ آپ 4 کو چھوڑ کے 2 کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جی ایک اجمی سازش تھی یا ایرانی فتنہ اور سازش تھی. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عربی تھا یا کوئی اجمی تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو بھی دین کی خدمت کرے، اگر اس نے دین کی خدمت کی ہے اور اگر اس نے حق اور سچ بات کی ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. یہاں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ حدیث کی روایات کے بارے میں تو ان تفصیلات کے اندر پڑھ جاتے ہیں کہ فلانا اجمی تھا، فلانا عربی تھا، یہ ایرانی تھا، یہ مکی تھا، یہ مدنی تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ہمارے علاقوں کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کی جو قرات اور روایت رائج ہے، اس کے بڑے راوی جو ہیں وہ امام عاصم ہیں اور ان کے شاگرد ہیں حفص بن سلیمان الاسدی الکوفی. اور اگر آپ ان کا سلسلہ نسب نکال کے دیکھیں گے تو یہ دونوں ہی غلاموں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، دونوں کا شمار ہی موالی کے اندر آتا ہے. یعنی جس طرح دیگر بعض محدثین جو ہے نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جی غلام تھے، یہ تو جنگ کے اندر پکڑے گئے تو پھر بعد میں آ کے انہوں نے حدیث لکھی. تو دیکھیے قرآن کریم کی جو روایت ہے جو ہمارے ہاں قابل اعتماد ہے اور جس کو ہم کل قرآن کریم سمجھتے ہیں، وہ راوی جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کر کے تفریق کرنا کہ جو بندہ خالص عربی ہوگا ہم اس کی بات کو ہی لیں گے اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو ہم ایک فتنہ کہیں گے، تو میرے بھائی اس طرح حدیث کو آپ چھوڑیے، قرآن کریم بھی نہیں بچ سکتا. یہاں ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ بات ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ اصل میں یہ منطق جنہوں نے شروع کی یا جنہوں نے اس سازش کو کھوج کے نکالا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 2 صدی ہجری کے اندر، یعنی جس صدی ہجری کے اندر یہ سارے کا سارا کام ہو رہا تھا، اس کے بعد 3ری صدی، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، آپ تقریباً 12 صدیوں تک بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے جو ہیں وہ تاریخ دان آئے ہیں. ان میں سے کسی بندے نے امام بخاری کے اوپر یا دیگر محدثین کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا ہوگا کہ یہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ اجمی تھے اور یہ ایرانی سازش ہے. آخر کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سازش کا پتہ چلایا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی امام مہدی کی اولاد نہیں ہے، یہ مکے کے امام یا مدینے کے امام نہیں ہیں، بلکہ یہ برصغیر پاک و ہند سے ہی کچھ منحرف قسم کے لوگ ہیں جن کو شاید عربی زبان بولنی بھی نہ آتی ہو. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مکے کے اندر امام رکھنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ہمارے یعنی برصغیر اجمیوں کے اندر کوئی بندہ مسجد کا امام بنانے کے قابل نہیں سمجھتا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ یہ جی بڑے بڑے جو محدثین ہیں یہ ایک ایرانی سازش ہے یا اجمی فتنہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محدثین کو اجمی سازش کہنا یا ایرانی فتنہ کہنا، اصل میں یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فتنہ مستشرقین کی طرف سے آیا ہے. یہ جو بڑے بڑے مستشرقین ہیں، گولڈ زہر ہے یا شاخت ہے، یہ اس طرح کے اور
کئی ایک نام ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بر صغیر کے چند لوگوں نے ان سے لے کے اس کو اسلامی تاریخ جو ہے اس کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔